السلام علیکم، ان کے ساتھ میں ہوں محمد عبداللہ۔ ناظرین، آج جس مسئلے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں اس کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک معصوم بچے کے کندھوں پر بھاری بھرکم بستہ کیا صرف اس کی تعلیم کا بوجھ ہوتا ہے یا سرمایہ داروں کی کمائی کا ذریعہ بھی؟ بچے کی پرسنالٹی پر کتنا برا اثر ڈالتا ہے اور کتنی بری طرح اس پر اثر انداز ہوتا ہے؟ ان تمام عوامل پر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حباب بھائی موجود ہیں، جو کہ الامام انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے پر بہت زیادہ ریسرچ کی اور ایک پوری کمپین لیس ویٹ مور لرننگ کے نام سے چلا رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور اس مسئلے کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بتائیے گا کہ یہ بڑا اس طرح کا مسئلہ ہے کہ عموماً ڈسکس نہیں ہوتا، تو وہ کیا عوامل تھے کہ جس کے بعد آپ کو لگا کہ اس مسئلے پر کمپینز چلانی چاہیے یا اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے؟ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمیں روزمرہ کے مسائل سے ہی ملا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ایک بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر اسکول جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ مسئلے کو آبزرو کیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ واقعی ایک کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے جب اس موضوع پر ریسرچ کرنا شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اوپر آلریڈی کافی ورکنگ ہو چکی ہے، دیگر دنیا کے عالمی ادارے اس پہ ورکنگ کر چکے ہیں، دیگر ممالک کے اندر ورکنگ ہو چکی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس موضوع کے حوالے سے کافی اقدامات کیے جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا تعلق ایک جزوی نوعیت سے ہو، لیکن یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، اور اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ایک بہت بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس موضوع کو ڈیسائیڈ کیا اور ہم نے سوچا کہ ہم اس موضوع پہ اپنی ریسرچ کنٹینیو کریں۔ اچھا، تو یہ جو بچے بھاری بھرکم بستے لے کر سکولز میں جاتے ہیں اور روزانہ تعلیم کے لیے، تو اس کے بچے کی صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی، پورے پاکستان کے اندر عمومی طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کے کندھوں پر اتنا بھاری بھرکم بوجھ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اٹھا بھی نہیں پا رہے ہوتے۔ جب ہم نے اس موضوع پر ریسرچ کرنا شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ عالمی معیار، جو عالمی اسٹینڈرڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے کے باڈی ویٹ کا 10 to 15% بیگ کا ویٹ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر دنیا کے دیگر مختلف ممالک کے اندر قوانین پاس ہو چکے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی خیر پختونخوا نے 2019 کے اور 20 کے اندر ایک بل پاس کیا تھا جس میں یہی قانون کو، عالمی سٹینڈرڈز کو نافذ کیا گیا تھا کہ اسکول بیگز جو ہیں ان کا جو ویٹ ہے وہ بچے کے 10 to 15% باڈی ویٹ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ جب اس سے ویٹ انکریز کر جاتا ہے اور اس سے بڑھ جاتا ہے ویٹ، جب ہم نے اپنی ریسرچ کی اور ڈیٹا کلیکٹ کیا، اسی طرح ہمیں ایک ریسرچ ملی 2016 کی، پھر ایک ریسرچ ملی 2018 کی، 19 کی، اسلام آباد کے اداروں میں، لاہور کے اداروں میں اور پنڈی کے اداروں کے اندر وہ ریسرچ، یہ مختلف ریسرچز کنڈکٹ کی گئی تھیں، اور انہوں نے مختلف اسکولز کے اندر جا جا کر اس کا باقاعدہ پریکٹیکل ریسرچ کی، اور پتہ چلا کہ بعض اسکولز کے اندر یہ بچے کے باڈی ویٹ کا 25%، کہیں 30%، کہیں 35% تک بھی ایکسیڈ کر گیا یہ باڈی ویٹ کے حساب سے۔ تو جب اتنے زیادہ ویٹ کا بستہ بچہ اٹھاتا ہے تو اس کے بہت سارے منفی نتائج ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس سے پوسچرل ڈیزیز ہو سکتی ہیں، مطلب پوسچر خراب ہو سکتا ہے بچے کا۔ اس کے حوالے سے مسکولو اسکیلیٹل ڈیزیزز ہیں، مسکولو اسکیلیٹل ڈس آرڈرز ہیں جو اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ بچے کے نروس سسٹم کے اندر پرابلم آ سکتی ہے، خاص طور پہ جو کمر ہے اور گردن ہے اس کے اندر درد ہو سکتا ہے، اور یہ دائمی امراض بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے عموماً بچوں کو، اکثر شکایت کرتے ہیں بچے عموماً کہ ہمارا بستہ بہت بھاری ہے۔ اب ہر جگہ پورے پاکستان کے اندر اسکولز، مختلف طرح کے بچے ہیں جو اسکولز میں جاتے ہیں۔ کہیں پر بچہ وین میں بیٹھ کے جاتا ہے تو اس کو وین میں بیٹھنا ہے اور اس سے اترنا ہے بیگ لے کر۔ کہیں پہ 3 منزلہ اسکولز ہیں تو بچہ وہ 3 منزلہ 3rd فلور تک جائے گا وہ اس بھاری بیگ کو لے کر۔ کہیں پر بچے پیدل جا رہے ہوتے ہیں اسکولز تو وہ پورے راستے ٹریول کرے گا۔ ہم خود اگر کبھی اتنا ویٹ اٹھا کر جائیں جو ہماری باڈی ویٹ کا 30% ہو یا 25% ہو تو ہمیں پتہ چلے گا وہ ون ٹائم اٹھانے میں کیا مشکلات آتی ہیں، اور وہ بچہ اس ویٹ کو روزانہ اسکول جاتے ہوئے اٹھاتا ہے اور وہ روزانہ گھر آتا ہے
اور اس کے حوالے سے ایک تو اس کے اوپر جو فزیکلی بیماریاں ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں، فزیکل اس کے اوپر پریشر بنتا ہے، اس کے علاوہ ایک مینٹلی پریشر بھی ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جب اتنے بھاری بیگ کو اسکول لے کر جائے گا تو کیا وہ اس کو اپنی پڑھائی پہ فوکس کر سکے گا؟ پھر وہ جب اتنا بھاری بستے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بستے کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں، کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، بکس ہیں، یہ سب چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب جتنی بکس اس کے بیگ کے بستے کے اندر موجود ہیں ان سب کے امتحانات بھی دے گا، وہ ان سب کے ٹیٹر پیپرز، منتھلی ٹیسٹ اور یہ سب چیزیں بھی ہوں گی، پھر ان سب کا ہوم ورک بھی ہوگا، ان کی ورک بکس بھی ہوں گی، ان کی ڈائریز بھی ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا. تو جب یہ اتنی بھاری بھرکم نصاب کو لیے ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے اوپر ہر طرح سے مسائل ہوتے ہیں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ عالمی ادارے اس پر مختلف تحقیق کر چکے ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے اس کے اوپر باقاعدہ لاز پاس کیے ہیں اور انہوں نے بھی یہی اسٹینڈرڈز بتایا ہے کہ باڈی ویٹ کا 10 to 15% ہونا چاہیے ایک بستے کا ویٹ. تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس میں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچے کا وزن ہے، جو بیگ کا وزن ہے جو بچہ اٹھا کر لے کے جاتا ہے، یہ عموماً اس کے وزن سے تقریباً پاکستان میں تو 1 تائی بھی ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اضافی بوجھ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں. اس کے اندر جو پبلشرز ہیں، جو نصاب سازی کرنے والے ادارے ہیں، وہ بھی اس کے اندر ذمہ دار ہیں کسی حد تک. اس کے اندر اسکول انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے، اس کے اندر حکومت بھی ذمہ دار ہے. یہ سب چیزیں، یہ سارے عوامل مل کر ایک مختلف ذمہ داریاں اپنے اپنے کاندھوں پر لاتے ہیں. مثال کے طور پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے حوالے سے باقاعدہ لاز پاس کرے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خیبر کے اندر 2020 کے اندر ایک بل پاس ہوا اسمبلی کے اندر جہاں پر لازم کر دیا گیا ہے کہ ایک بیگ کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے. انہوں نے باقاعدہ گراف پیپر دے دیے کہ ایک 4 کلاس کے بچے کا اگر یہ ویٹ ہے تو اس کا بستے کا وزن اتنا ہونا چاہیے. باقاعدہ انہوں نے پوری پریکٹیکل اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی پوری گائیڈ لائنز پرووائڈ کی ہیں. اس کے اندر پھر اسکول انتظامیہ یہاں پر قصوروار ٹھہرتی ہے کہ وہ سارے سبجیکٹس ایک ساتھ کیوں پڑھا رہی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ مطلب اسکول انتظامیہ اس میں یہ کر سکتی ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل اپنا اس طرح مینیج کر سکتی ہے کہ ایک دن کے اندر وہ ویٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. وہ سیمسٹر وائز بھی بریک کر سکتے ہیں اپنے سلیبس کو کہ فرسٹ ٹرم میں یہ، سیکنڈ میں یہ، یا پھر وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو یا اسکیجول کو اس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ ویٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. دوسرا، اس کے اندر اسکول انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح بھی ذمہ دار ہے کہ اسکول انتظامیہ اس بات کی پابند ہونی چاہیے کہ وہ لاکرز پرووائڈ کرے اسکولز کے اندر. اب ہم دیکھ لیں ہمارے ہاں کتنے اسکولز کے اندر بچوں کو لاکرز پرسنل پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے اسٹیشنری کا سامان ہے، جہاں پر وہ اپنے بستے ہیں، یہ سب رکھ سکیں تاکہ وہ ان کا آنے جانے کا جو اضافی بوجھ جو لے کر جاتے ہیں وہ ریڈیوس ہو سکے. اسی طرح اس کے اندر پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جب بچوں کے لیے بستے خریدتے ہیں تو وہ اس طرح کے بستے خریدیں کہ جو ان کے کندھے پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. اچھا، یہ بتائیے گا جو اتنا بھاری اسکول بیگ بچے لے کے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف ان کی تعلیم کا ہی مواد ہے، اس مواد کو کم کیا جائے تو بچوں کی تعلیم متاثر ہو جائے گی، یا ایک بزنس بنا دیا گیا ہے بکس کا اور وہ سارا اس لیے بچوں کو زیادہ دی جاتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جب ہم اپنی اسٹڈی کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر بکس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مطلب پیپر بکس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ پورا ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں اپنی تعلیم کو. مطلب بعض جگہوں پر تو بچے کو پین پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس پہ پوری باقاعدہ بات کر سکتے ہیں کس حد تک بہتر ہے کس حد تک نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کم سے کم ریڈیوس کر سکتے ہیں. دنیا بھر کی تعلیمی نظام ہمارے تعلیمی نظام سے بہت آگے ہیں. گلوبل رینکنگز کے اندر ہمارا کیا رینک ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. ہماری یونیورسٹیز کی تعلیم کا معیار کیسا ہے، اسکولز کا معیار کیسا ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے. اور دنیا بھر کا کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو دنیا بھر کے اندر اس طرح کی بکس اور بھاری بستوں کے مسائل اب نہیں رہے، اب ختم کر دیے انہوں نے. وہ ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں اس سسٹم کو. وہاں پر پورے سلیبس کو اس طرح ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے اور ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے اور ان کو اس طرح مینیج کر کے پڑھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ سارے مسائل اب نہیں رہے. تو کیا وہاں کا نظام تعلیم خراب ہے؟ نہیں، وہاں پہ بھی اچھی معیاری تعلیم پرووائڈ کی جاتی ہے. تو ہم بھی اگر اس طرف پیش قدمی کریں تو ہمیں اس کے لیے بہت سارے اقدام
کرنے ہوں گے اور اس سے بہت سارے فوائد بھی ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے, آج پبلک کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانی عوام کے اندر بالعموم بات کریں تو ہمارے یہاں ڈیجیٹل لٹریسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر اس مسئلے کے سولیوشنز کی طرف جائیں گے تو اگر ایک پبلشر دیکھے گا اس مسئلے کو تو وہ کیا ریکمینڈ کرے گا کہ ایک ڈیجیٹل لٹریسی کا کورس اور ایڈ ہونا چاہیے اور ایک ایسے بک ہی مزید آ جانی چاہیے. حالانکہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اسی کو کسی طرح ڈیجیٹلی پڑھائی جائے, مطلب کلاس کے اندر اگر کلاس رومس کے اندر صرف اسمارٹ بورڈ ہی یوز کیے جائیں جو اتنے زیادہ کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہیں, جو اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, ایک بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک اسکول افورڈ کر بھی سکتا ہے یا جتنی بکس کا لوڈ ہوتا ہے اس کے اپیرنٹلی وہ آ سکتے ہیں. اسی طرح ٹیچنگ میتھڈ ہے جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ابھی رائج ہے, اس کے اندر امپروومنٹ ہو سکتی ہے. اگر جب ہم اس لیس ویٹ بیگ کے لیس ویٹ کی اور مور لرننگ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب لیس ویٹ ہوگا یعنی کندھوں پر بوجھ کم ہوگا اور دماغ پر جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا تو پھر تعلیم کا سفر شروع ہوگا, پھر اصلاحات کا سفر شروع ہوگا, پھر آگے بڑھنے کا سفر شروع ہوگا. تو اس کے اندر پھر ٹیچنگ میتھڈ بھی تھوڑا چینج ہوگا. جو آج کل لٹافیکیشن کا سسٹم ہے یا ٹیچر کا کام ایک اسکول بورڈ بھرنا اور بچے کا کام اس بورڈ کتاب سے دیکھ کے اور بورڈ سے دیکھ کے کاپی میں لکھنا اور وہی امتحان میں لکھ دینا, یہ چینج ہوگا. ٹیچنگ میتھڈ بھی چینج ہوگا. پھر اس کے اندر ایجوکیشنل ٹیکنالوجی انوالو ہوگی. دنیا بھر کے اندر ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے, پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں اس پہ, ایم فلز سب پورا پڑھایا جاتا ہے یہ. تو جب یہ ہم لیس ویٹ کی طرف جائیں گے تو پھر ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. پھر ہم دیگر راستوں کی طرف جائیں گے کہ کس طرح ہم اپنے تعلیمی معیار کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر ڈیجیٹل ریسورسز کا استعمال ہے, مطلب آج کون ہے جو موبائل استعمال نہیں کرتا, سب کرتے ہیں. مطلب چھوٹا بچہ بھی موبائل, لیکن جب ہم موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم سب کو سوشل میڈیا ایپس چلانا آتی ہیں, لیکن ہم سب کو موبائل پہ پڑھنا کتنا آتا ہے, موبائل کے ذریعے سے علم حاصل کرنا کتنا آتا ہے, یہ سوالی نشان ہے. جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہر طرح کی پوسٹ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں بغیر کسی ریسرچ کے, بغیر کسی تحقیق کے, ہر چیز آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے. لیکن جب ڈیجیٹل لٹریسی ہوگی تو اس چیز پر بھی قابو ہوگا. ایک بچے کو شروع سے پڑھایا جائے گا کہ اس کو کیا دیکھنا ہے, اس کو کیسے پرکھنا ہے ڈیجیٹلی, اس کو کیسے, جب اس کے پاس ایک ڈیوائس ہے جس کو وہ ہر پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کو تعلیم کے پرپس کے لیے کس طرح استعمال کرے گا, یہ بھی وہ سیکھے گا اسکولز کے اندر, یہ بھی وہ جانے گا. پھر وہ ایک شروع سے اس کے اندر عادت ہوگی کہ وہ اس گیجٹس کی مدد سے وہ صرف ایک گوگل سرچ اور یوٹیوب سرچ تک نہ رہے بلکہ وہ ایک تعلیم کی دنیا بھر کی لائبریریز اس پر منکشف ہو سکیں اور وہ ان کو پڑھ سکے, ان تک رسائی ہو سکے اس کی, یہ سب وہ سیکھے گا. تو یہ سب فوائد ہمیں اس سے حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا, ڈیجیٹل ایجوکیشن تو بہت اچھا حال ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کرونا میں بھی دیکھا جب ایجوکیشن کو ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی گئی, نہ تو ہماری حکومت کے پاس اتنا بجٹ ہے اور نہ ہمارے کچھ جو بیکورڈز ایریاز ہیں وہ اتنے ڈیولپ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. ان چیزوں کے لیے اس کے متبادل پلان کیا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, ایک ہوتی ہے ای لرننگ, ایک ہے ڈیجیٹل لرننگ. ہم ڈیجیٹل لرننگ کی جب اصطلاح استعمال کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی الگ ہے. ای لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا بھر میں اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو ڈیجیٹلی, مطلب ڈیوائسز کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو ان کو ایکسیس کیا جا سکے, یہ ای لرننگ ہے. فار ایگزامپل ہم نے LMS کے تھرو کورسز کیے یا یوٹیوب کے ذریعے کوئی ویڈیو دیکھی اور اس سے ہم نے کچھ سیکھا اور حاصل کیا. لیکن جب ڈیجیٹل لرننگ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف مواد کو اخذ کرنے سے ایک بڑی چیز ہے, مطلب اس کے اندر وہ ساری ٹیکنالوجی اور ڈیوائسز استعمال ہیں. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پیرنٹس کا اور اسکول کے بچوں کا اور اسکول انتظامیہ کا, ان سب کا رول آتا ہے یہاں پر. جب کرونا کے پیریڈ کے اندر جب آن لائن ایجوکیشن ہو گئی تھی تو وہاں پر اس کے کچھ مسائل ہوئے, لیکن اس مسائل کی وجہ بھی کیا تھی, ہمارے پاس ڈیجیٹل لٹریسی تھی نہیں. ہم نے تو تب سیکھا کہ آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے, تب ہمیں پتہ چلا کہ ہم آن لائن بھی کلاس لے سکتے ہیں اور ٹیچر ہمیں پڑھا سکتا ہے. ہم نے تو تب سیکھا یہ چیز. لیکن جب ایک پورا نظام ہی ایسا ہوگا جس کے اندر ہم سیکھ رہے ہوں گے تو یہ چیلنجز آئیں گے. یہ چیلنجز ابھی بھی آتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہر پورے پاکستان میں ہر جگہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے.
تو جب اتنا لو لٹریسی ریٹ ہے تو اس کے یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر بھی خامیاں ہیں. کیا پورے پاکستان میں ہر بچے کے پاس کتابیں موجود ہیں, بستے موجود ہیں, سب چیزیں ریسورسز اویلیبل ہیں؟ نہیں ہیں. تو چیلنجز ہر جگہ ہوں گے. جب ہم ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو اس پہ باقاعدہ پلاننگ ہوگی, بات ہوگی, اس کے اوپر بھی چیلنجز ہوں گے, ان کو بھی سولوشنز کی طرف جایا جائے گا. لیکن ایک پیش قدمی ہوگی, ایک جگہ پر جہاں ہم اسٹک ہو کر رہ گئے ہیں اس سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. اچھا، اگر ابھی آج کی صورتحال کو ہم دیکھیں تو ایسا ہے کہ حکومت کا اس معاملے کی طرف کوئی دھیان ذرا سا بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین یا اسکول اس حوالے سے اپنے طور پہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکولز کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو لاکرز پرووائڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر وہ اسکول اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنا اسکیجول ہے اس کو صحیح کر سکتے ہیں, اس کو ٹرم وائز کر سکتے ہیں. اس کے 100 سولوشن. جب ہم نے یہ اس مسئلے کو دیکھا تو ہم نے اس پہ جب اپنی ریسرچ کی, اس کے بعد ہم نے ایک ورک شاپ آرگنائز کی اپنے علی امام ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت. اس ریسرچ ورک شاپ کے اندر ہم نے وہ کراچی کے اندر ہوئی تھی, تو اس کے اندر ہم نے کراچی بھر کے جو اسکول کوآرڈینیٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, پرنسپلز ہیں, ان سب کو انوائٹ کیا, اور 30+ اسکولز کا جو ٹیچرز اور کوآرڈینیٹرز وہ سب انہوں نے رجسٹریشن کروائی. تو جب وہ آئے تو ہم نے ایک سیشن منعقد کیا جس کے اندر ہم نے ان کی تجاویز لی, کیونکہ وہ انتظامیہ ہے, وہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں, وہ ٹیچرز ہیں, وہ کوآرڈینیٹرز ہیں, پرنسپلز ہیں, جو ہم نے ان سے رائے لی کہ یہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے, کہ آپ کے پاس اس کے سولوشنز موجود ہیں. تو یقین جانیں ہر ایک نے بہت سارے سولوشنز دیے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب سوچوایا جائے تو اس کے حل موجود ہیں ہمارے پاس. باقاعدہ ہم نے اس کی لسٹ بنائی کہ وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. خود ہی ان ٹیچرز نے دی, وہی اسکول انتظامیہ نے ہمیں لسٹ پرووائڈ کی کہ یہ کام ہو سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ہم نے آئیڈیاز دیے, انہوں نے آئیڈیاز دیے. پھر اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ہوم ورک کی جیسے ہم نے بات کی, بچہ ساری کاپیاں گھر لے کے جاتا ہے, پھر وہی ورک بکس اور وہ سب اسکول لے کے آتا ہے. تو ہم اس کو اس طرح بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. جو آئیڈیاز چند ہمارے سامنے اس میں یہ بھی تھا کہ ہم باقاعدہ رجسٹر, بائنڈڈ رجسٹر کی جگہ ہم پیپر شیٹس پہ جا سکتے ہیں, جو بہت آسان ہے. بچہ چند شیٹس لے کے جائے گا, اس پہ ہوم ورک کرے گا. جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ خیبر پختونخوا کے اندر جب بل پیش کیا گیا تھا تو اس کے اندر پروپوز کیا گیا باقاعدہ کہ تختی سسٹم جو ہے, جو پرانے زمانے میں رائج تھا, وہ سلیٹ جس کو کہتے ہیں, وہ تختی تھی, اس پہ لکھتے تھے, تو اس کو واپس نافذ کیا جائے. اب ہم اس پہ نہیں جاتے کہ وہ اس پہ, لیکن اس کی ایک لاجک تھی. اس کی لاجک یہ تھی کہ جتنا بھی رف ورک ہے جو بچہ بھی کاپی میں کرتا ہے, رجسٹر میں کرتا ہے, اور اس کو لیے پھرتا ہے پورے سال, وہ سب اس کو کروایا جائے گا اس تختی پر. مطلب جیسے پہلے کروایا جاتا تھا نظام تعلیم میں, ہمیشہ سے نظام تعلیم ایسا نہیں تھا جیسے آج کل کتابوں بکس والا. یہ آپ جب ہم نے ہسٹری اس کی نکالی تو ہمیشہ سے یہ نظام تعلیم نہیں تھا, ہمیشہ سے اس طرح بھاری بیگ بستے نہیں تھے, اور آگے بھی نہیں نظر آ رہا ہمیں, دیگر ممالک کے اندر بھی نہیں ہے. تو یہ جب بیچ کا ٹائم پیریڈ ہے, اس کے اندر جب یہ ہے, اس کے مختلف مسائل آ رہے ہیں, تو ہمیں سولوشن پہ سوچنا چاہیے. تو جب بل پیش کیا گیا اس کے اندر یہ پروپوز تھا کہ تختی آنی چاہیے, سلیٹ, تاکہ اس کے اوپر بچے لکھے ریموو کریں اور جسٹ وہ لے کے جائیں. تو اس کا اور بھی سولوشنز ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک سولوشن تھا پرانا. اس میں ڈیجیٹل گیجٹس آ سکتے ہیں, اس میں ای ریڈرز آ سکتے ہیں جس پہ بچہ پڑھے. اس کے اوپر ای ریڈرز کے اندر نوٹ ٹیکنگ فیسلٹی بھی موجود ہوتی ہے, اس کے اندر وہیں پہ نوٹ ٹیکنگ کرے. تو وہ ایک جسٹ ڈیوائس ہوگی چھوٹی سی. مطلب اس کے ڈیجیٹل سولوشنز بھی ہیں. اگر ڈیجیٹل سولوشن نہیں تو کم سے کم پہلے والے بھی ہمارے پاس رف ورک کے لیے ہم اس طرح کے سولوشنز کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم مختلف چیزیں اس کے اندر اسکول انتظامیہ بھی کر سکتی ہے. پھر جب نصاب ہوتا ہے تو اتنے بھاری بھرکم نصاب کے ہوتے لائبریری اسکول سے تقریباً کٹ آف ہوتی ہے. بچہ اپنے نصاب کو دیکھتا ہے اور بس وہ دیکھتا رہ جاتا ہے. لیکن اگر وہی نصاب, وہی کریکولم اس کو ایک ایڈوانس میتھڈ کے ذریعے پڑھایا جائے اور ان طلبہ کو ریکمینڈ کر دیا جائے لائبریری کی طرف, تو لائبریری کا استعمال بڑھے گا. کیونکہ اصل نالج تو وہی ہے نا, ریسورسز کے اندر ہے. جیسے ہم نے کہا وہ ریسورسز چاہے وہ ڈیجیٹلی ہم ان کو کیپٹ کریں یا ہم فزیکلی جا کے بکس کھولیں. تو جب بچہ فزیکل بکس کھولے گا, لائبریری میں جا کے خود سے پڑھے گا, تو اس کا خود کا شوق ہوگا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ نصاب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جی, وہی بورڈ پہ لکھ کے, وہی کاپی میں لکھ کے, وہی پیپر میں لکھنا ہے. تو اس سے بھی باہر نکلے گا. وہ لائبریری میں جائے گا, خود پڑھے گا, خود مطالعہ کرے گا. ڈیجیٹلی جب اس کے بعد 24 گھنٹے ایک ڈیوائس ہوگی تو وہ کبھی بھی اس کو یاد آئے گا, اچھا میں نے یہ پڑھا, تو وہ اس کو جا کے سرچ کر کے پڑھے گا.
اچھا، اگر آج کی صورتحال میں گورنمنٹ آپ کو مثال کے طور پہ فری ہینڈ دیتی ہے کہ آپ اس حوالے سے جو اقدامات کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں، جی تو کیا وہ اقدامات ہوں گے ہماری ملک کی صورتحال کو، منظرنامے کو اگر آپ نظر میں رکھیں کہ آپ اس کو فوری طور پر اقدامات کو نافذ کریں گے اور ان کو فالو کریں گے؟ دیکھیں، اس میں جب ہم نے ورک شاپ کی تھی اپنی وہاں پر ریسرچ پہ، تو وہاں پر ہم نے اپنے ادارے پر جو اسکول تھا وہاں پر بھی ہم لوگوں نے جتنے کیمپسز ہیں اس کے اندر بھی ہم نے ویٹ لیا بچوں کے بستوں کا، اور وہاں پر بھی یہ مسئلہ پایا گیا. تو ہم نے یہ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ایک ماڈل کلاس رومز کی طرف جائیں جہاں پر ڈیجیٹلی ریسورسز بھی اویلیبل ہوں، جہاں پر ہر طرح کی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے، کریکولم کو بہتر کرنے کے لیے تجاویز وغیرہ سب ہوں گی. ٹھیک ہے، تو جس طرح پہلے میں نے آپ سے جتنی تجاویز کی وہ سب اسکول، میں نے آپ سے ایسی بھی چیزیں شیئر کی جو فوری طور پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. ایسے لانگ ہی ٹرم پلاننگ کے اندر ہم کریکولم کو اپنے، یعنی جو نصاب ہے اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کو جیسے آج کل ایک نیا پاکستان کے اندر نیا چیز آئی ہے کہ کچھ ادارے ہیں، کچھ پبلشرز ہیں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے پری پرائمری کی، کے جی کی ایسی بکس انٹروڈیوس کروائی ہیں جو سنگل بک کریکولم ہے، مطلب اس کے اندر پورا کریکولم ایک سنگل بک کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک پیش قدمی ہے. اب اس کے کیا اثرات آتے ہیں، کیا نتائج آتے ہیں، یہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک اقدام ہے، اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی. تو اس کی طرف سوچا جا سکتا ہے. جو اسکول، جو حکومت ہے، اگر وہ اختیار اس طرح دے تو ہم اس سے حکومت سے ہی مطالبہ کریں گے کہ آپ اس طرح کے قوانین بنائیں جو عالمی اسٹینڈرڈس کے مطابق ہی ہوں کم سے کم. جو اس کو تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے، تو اسی کو کم سے کم امپلیمنٹ کیا جائے، اس کے اندر اصلاحات کی جائیں، تو یہ چیزیں ہوں گی. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے محمد حباب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک بھاری بھرکم بستہ بچے کی ذہنی اور جسمانی صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور بچہ پڑھائی سے دور بھاگتا ہے اور اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ناظرین، ایک بچے کی صحت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اس کے لیے تعلیم اہم ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اس مسئلے پر بات کریں اور اس پر بحث ہو، اور اپنی حکومت کو بھی مجبور کیا جائے کہ وہ بچوں کو اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.